لیکن صدیاں گزر گئی، حسان بن ثابت کے کلمے آج بھی لوگوں کو یاد ہے، جو میرے نبی کو دیکھ کر کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی تھی، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ میں پوچھتا ہوں اے سنیو، کیا تمہیں یہ قصیدہ یاد ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یاد ہے؟ سنا ہے کبھی؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا، 700 سال پہلے لکھا ہوا میرے نبی کی شان میں۔ لوگوں کو ترجمہ معلوم نہیں لیکن زبانوں سے آج بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی لوگ گنگناتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے، جوانوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جو نبی کے گن گاتا ہے اللہ اس کا نہ نام مرنے دیتا ہے نہ کلام مرنے دیتا ہے۔ بوسیری بھی آج ہمارے درمیان زندہ ہے۔ ملا جامی کو آپ نے دیکھا نہیں، فارسی آپ کو آتی نہیں، لیکن جب فارسی کا کلام سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زہ عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالے نہ کنم جا یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی محبت میں لکھا ہوا کلام ہے، فارسی میں تھا لیکن دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے عبد الرحمن جامی کو۔ یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے نعت لکھا تھا حج کے دوران اور یہ عہد کیا تھا حضور کے دربار میں جا کر سناؤں گا مدینے، لیکن اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر مکہ کے حاکم کو بتایا تھا کل کے دن عبد الرحمن نام کا ایک شخص مدینے آنے والا ہے، اسے آنے مت دینا، روک دینا۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کو دیکھا، پوچھا عبد الرحمن کس کا نام ہے، کون ہے؟ عبد الرحمن جامی کو دیکھا، مکہ کے گورنر حاکم نے ان کو روک دیا، کہا تم مدینے نہیں جا سکتے، باقی پورا قافلہ چلا جائے۔ سنو عبد الرحمن جامی کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ دوسرے دن جامی نے دیکھا کہ گورنر نے مجھے روک دیا، حاکم نے مجھے روک دیا، تو ایک اونٹ کے مالک کو کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں، اونٹوں کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے ان سامانوں کے کسی تھیلے کے اندر مجھے ڈال کر سل دینا اور سامان لگیج کے ساتھ مدینے مجھے پہنچا دینا۔ اونٹوں کے قافلے سے مالک سے کہا اور اپنے آپ کو ایک تھیلے کے اندر بند کر لیا اور ان کو تھیلے کے اوپر سے سل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے نبی سے کون سی بات چھپی ہے؟ خواب میں حاکم مکہ کے حضور تشریف لائے دوسرے دن اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن نام کا جامی وہ مکہ سے مدینے آ رہا ہے، فلاں اونٹ پر فلاں تھیلے میں بند ہو کر آ رہا ہے۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کی نگرانی کے لیے آیا اور آ کر کے تلاشی لیا، ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی کو پا لیا، کھولا اور کہا میں نے کل آپ کو روکا تھا، پھر آپ جانے کی ہمت کر گئے مدینے، مجھے پتا نہیں کیوں آپ کو روکا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی الگ کام ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے نبی کی مرضی سے آپ کو روک رہا ہوں۔ اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ عبد الرحمن جامی رونے لگ گئے، میرا کیا گناہ، میری کیا خطا ہے، میں نے کیا کیا، حضور کے دربار میں کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی؟ بے اختیار رو پڑے، اپنے نبی کو پکارتے رہے جیل میں۔ حاکم مکہ جو اس وقت تھا وہ بھی عاشق رسول، میرے آقا نے تیسرے روز خواب میں آ کر پوچھا تو نے عبد الرحمن کے ساتھ کیا کیا؟ حاکم مکہ نے کہا میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ اس نے 2 دن بھی کوشش کر کے مدینے پہنچنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے شریف مکہ، میں نے اس لیے عبد الرحمن کو نہیں روکا کہ وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، بلکہ اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی نعت نہ ہو۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ آج بھی عبد الرحمن جامی کا وہ کلام جو دلوں کے اندر اثر کرتا ہے، کلام نہیں مرا، نام بھی نہیں مرا۔ کیوں؟ نبی کی شان جو بولتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ آج یہ فارمولہ دے کر جا رہا ہوں، اگر ہمیشہ جینا ہے تو ان کی بات کرو، حضور کی بات کرو، ایرے غیرے نتھو کھیرے کے جھنڈے اٹھانا چھوڑ دو، حضور کا پرچم لہراؤ، دیکھو مولا تمہارا نام سلامت رکھتا ہے۔ آج عبد الرحمن جامی زندہ ہے ہمارے درمیان، شرف الدین بوسیری زندہ ہے، ان کا نام کلام۔ ارے میاں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی پنجابی، لیکن پیر مہر علی گولڑوی کو جب سنتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتھی جا اڑیاں۔ یہ پیر مہر علی کے جملے تھے، پنجابی میں ہیں، لیکن جب کوئی گنگناتا ہے تو دل مچلنے لگ جاتا ہے، روح کے اندر ایمان دبالا ہونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور کے دربار کی جو غلامی کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کے جملوں میں طاقت بخشتا ہے۔ اور آج 100 سال ہو جانے کے بعد، 100 سال گزر جانے کے بعد، ہمارے مجمع میں ایک نام اور بھی گونجتا ہے، ایک نام اور بھی گونجتا ہے، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سے دیکھو آوازیں آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس امام کا نام 100 سال کے بعد بھی اس لیے گونجتا ہے کہ اس بریلی کے امام نے اس فارمولے پر عمل کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کرتا تھا، بلکہ جب بھی قلم اٹھاتا تھا یوں کہتا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اس بریلی کے امام کا کلام اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ ان کی عزت کا عالم یہ ہے، ابھی عرس رضوی ہوا، جا کر بریلی دیکھ کر کے آنا، اس شاخ کا مجمع ایسا ہوتا ہے، میاں کسی کو بلایا نہیں جاتا، کسی کو بلایا نہیں جاتا، لیکن دور دراز سے لوگوں کو پتا ہے، گرمی ہو کہ بارش ہو، کیچڑ ہو کہ پانی ہو، اس عاشق رسول کے عرس میں ایسے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں کیا بٹ رہا ہے؟ کون سی دولت دی جا رہی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی نیتا جی آ کر 500 کے نوٹ بانٹ رہے ہیں؟ کیا کسی کو وہاں پر شیرینی بانٹی جا رہی ہے؟ میاں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے دکانوں پر، باوجود اس کے لاکھوں کا مجمع آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے دل کو اللہ نے اس کی طرف پھیر دیا ہے۔ جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے، اللہ پوری کائنات کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے جبہ کبہ سے نہیں پہچانتی ہے۔ آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شیر ہندوستان مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو آج ہو رہی، ان کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو جلایا جائے گا، مسلمانوں کو کھدیڑا جائے گا. ان کو پتہ نہیں یہ تاریخ ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور آج برساتی کیڑے مکوڑے چھوٹی چھوٹی چاقو لے کر مسجدوں کے باہر لہرا کر دکھاتے ہیں ڈرانے کے لیے. ان کو پتہ نہیں ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے 1400 سال سے ہمیں کربلا سنایا ہے. ہمارے علماء نے ہمیں بچپن سے کربلا سنایا ہے. میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھو، ہم نہ جنگ کرنے کی تمنا کرتے ہیں اور نہ جنگ کی دعوت دیتے ہیں. میرے آقا نے منع کیا ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، جنگ کی تمنا نہ کرو. لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قائم رہ جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، ڈٹے رہو. اور زیادہ کیا ہونا ہے؟ مر جانا ہے، کٹ جانا ہے. اور ان کتوں کو میں بتاتا ہوں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہمارے مر جانے سے اسلام ختم ہو گیا. اسلام ختم نہیں ہوتا. مجھ جیسے لاکھوں کی گردنوں کو مارو گے تب بھی ہم یہ اعلان کریں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں قتل ہو جانا یا ٹکڑے ہو جانا، اس کا نام اسلام ختم ہونا نہیں ہے. اگر اسلام کو ختم ہونا ہی تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، جہاں رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کر دیا گیا تھا. اسلام اس طرح ٹکڑے کر دینے سے نہیں، یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک روشن رہے گا، چاہے تم اس کو پسند کرو نہ کرو. یہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا. اور ابھی تو تم نے صرف یہ اذانیں سن کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کیا. کچھ لوگوں کو نعروں سے تکلیف، کچھ کو اذانوں سے تکلیف، کچھ کو نعتوں سے تکلیف. اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی، میں دیکھ رہا ہوں زہر بھرتا جا رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں یہ بڑھا لو اور تھوڑی سی تکلیف، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے. وہ وقت آنے والا ہے، بہت قریب ہے، امام مہدی کو آنا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی باقی نہیں رہے گا. ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، ہر گھر سے آواز آئے گی. اسی لیے میرے عزیزوں، آپ کو آج امتحان کے دوران زندگی گزارنی ہے. یہ امتحان ہے تمہارا، اور تمہاری نسلیں تمہارے اس امتحان کو دیکھ کر اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تیار کریں گی. تم آج اپنی جوانی کو کمپرومائز میں، سمجھوتے میں اور سیکولرزم کے چکر میں برباد مت کرنا. حضور کی وفاداری میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا کر کے جاؤ، بیٹا اب ہماری زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے میرے نبی کے لیے، ایسا جیو گانے کی دھن پر سونا اور گانے کی دھن پر اٹھنا نہیں، بلکہ گھروں کا رواج یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. دنیا کو یہ بتاؤ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. میرے نبی پاک کا نام کثرت سے لو، ہر چیز تمہارے پاس ہے. کیونکہ اقبال نے ایک بہت بڑی بات کی تھی، بہت بڑی بات. آپ کو پتا ہے لوح کس کو کہتے ہیں، قلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے لوح جس پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی، قلم وہ جو ہر ایک کی تقدیر لکھتا ہے. اتنی بڑی چیز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ چیز جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. شرط یہ ہے حضور کی وفا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو، اور پھر دیکھو لوح و قلم تیرے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور ایک بات، اب میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے پر آ رہا ہوں. کبھی بھی احساس کمتری میں مت جینا کہ میں کمزور ہوں، میں بے سہارا لوگوں میں سے ہوں. جیسے آج پاش لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہلانا تھوڑا عیب لگتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے. ان کو شرم آتی ہے کیونکہ دنیا نے اور میڈیا نے ایسا بھونک بھونک کر کے بدنام کیا ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا کسی کو پیسوں کی چربی آ گئی تو سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے، مجھے پاش لگنا چاہیے، اور محلہ بھی چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جاتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو بھاگ کر پھر غریبوں کے پاس آتا ہے. یہ حالات ہم نے دیکھے. آپ اس بات کو یاد رکھو،
اللہ چاہے جتنا بڑا منصب دے، مسلمان کہلانے میں یا نبی کا غلام کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، فخر ہونا چاہیے۔ حضور کی غلامی میں فخر ہونا چاہیے۔ دنیا تمہیں بیدم وارسی کو پڑھو، کیسا عاشق رسول ہے، کہتا ہے حضور کے دربار میں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ حضور کی بارگاہ میں بیدم وارسی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، پوری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری یہ پہچان بنا دو اے سرکار مدینہ، میرے آقا بس میری اتنی پہچان بناؤ۔ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ اور بریلی کا امام جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں، علماء جانتے ہیں اس جبل شامخ کا نام ہے، اس بلند مینارے کا نام ہے اعلیٰ حضرت، جس کو دیکھتے کئی لوگوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس بلند و بالا مجدد سے جب پوچھا گیا تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا انٹروڈکشن تو کراؤ، کون ہو؟ بریلی کے امام نے کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کروایا، میں محلہ سوداگران کا بڑا زمیندار بریلی کا رہنے والا احمد رضا خان ہوں، نہیں، کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف حضور کے دربار سے کرانا یہ فخر کی بات ہے، اور اس بریلی کے امام نے ایسی زندگی ڈال دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا لگاؤ لوگوں کو بتایا اور کہا اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے۔ کتنے دل ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کی، ایک ہی دل ہے، اور ایک ہی دل ہے۔ دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے کو، یہ جو دھڑکتا ہے خون کا لوتھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، اس کو دل نہیں کہتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے تو پھر وہ کدو کا ٹکڑا ہے جو دو کندھوں کے اوپر بوجھ ہے۔ اعلیٰ حضرت سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پر قربان جانے کو تیار ہے تو وہ سر ہے، اور حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ دل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، رہتے بریلی میں، لیکن کہتے ہیں جان بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، ہوش بھی وہی ہے، خرد بھی وہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زندگی ایسی گزارو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آپ کو جب کوئی پوچھے تمہارا نام تو زبان پر تمہارا نہیں تمہارے نبی کا نام آنے لگ جائے، اتنی محبت کرو کہ ہر گھڑی حضور کا ذکر ہونے لگ جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں میں، جلسوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس عنوان پر، اس موضوع پر، میں نے محسوس کیا برسوں سے، بہت چھوٹی عمر سے تقریر کرتا آیا، ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر کر کے دیکھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پر راج کرو۔ بس یہ آخری جملے ہیں، حضور پاک کو چھوڑ کر کے اگر کچھ زندگی کی بات چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو وہ لکھنؤ کا کتا 2 سال پہلے نام بدل کر گیا تھا، پتہ ہے؟ ہاں، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، کشکا بھی لگایا، دھوتی بھی پہنا، اور پجاریوں کے تلوے چاٹتے ہوئے 6 مہینے گزارا، اس کے بعد پنڈتوں نے لات مار کر بھگا دیا۔ اور ادھر سے نکلے تھے صاحب، ادھر جانے کے لیے نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ حالت یہ ہو گئی، نام بھی بدلا، گھر بھی بدلا، بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، نہ اپنی قوم نہ دوسروں کی قوم، کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اس بات کو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور جو حضور کا ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں، ہندوستان میں رہتے ہو، آپ کو پتہ ہے میری پہچان، ہماری امیج
लोगों के दिलों में, हमारी तकरीरों से नहीं, उस पाखंडी कुत्ते को ललकारने की वजह से हुई थी। आपको पता है, मुझे आज भी लोग पूछते हैं साहब वो कहाँ है, कहाँ मैं भी पता ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत जमाना हो गया, न नाम बाकी न निशान बाकी। हो सकता है कभी कभार कोई कीड़ा अपने बिल से बाहर निकल आए, लेकिन जीना दुश्वार होता है। नबी पाक की तौहीन करने के बाद रात की नींद भी खत्म, दिन का चैन भी खत्म। लोगों के दरमियान आने से डर लगता है, कहीं इधर से कोई न मार दे, कहीं उधर से कोई न मार दे। बार बार कहते रहे कि लोगों देखो मेरी हत्या हो जाएगी, ये मुसलमान मुझे मार डालेंगे, ये मेरी गर्दन पर इनाम रखते हैं 10 लाख का, 1 करोड़ का। मैं तो कहता हूं 5 पैसे का भी किसी ने इनाम नहीं रखा है। ऐसी गर्दनों के मुतालिक हम कोई बात ही नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, डर और खौफ के साथ जीना दुश्वार है, लेकिन नबी पाक की वफा में बात करने के बाद मैं देखता हूं मेरा एक दिन भी खाली नहीं है। हर दिन जहां जाए लोगों का हुजूम नजर आता है और हम बेखौफ पूरे हिंदुस्तान में झूमते रहते हैं। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी कोई बड़ाई है, मेरी कोई फजीलत है, नहीं, बल्कि हुजूर का नाम लेने के बाद जो बचा कचा डर था वो भी निकल गया। मैं तो आज ये सोचता हूं जो जीना था जी लिया, जितने दिन अल्लाह ने जिंदगी दी थी वो हो गई है। अरे मियां दुनिया तो अब देख लिया, अच्छे दिन भी देख लिए, सारी जिंदगी के मजे देख लिए, बचा क्या है? अल्लाह के पास जाना है, और जब जाना ही है मेरे नबी का नाम लेकर क्यों ना जाए, हुजूर की वफा में क्यों ना जाए। इसलिए कि जिस दिन जाए तो फिर दुनिया भी कहे आशिक का जनाजा है बड़े धूम से निकले। जिंदगी ऐसी गुजारो, ऐसी गुजारो, मरना तो है, हम तो मरने के दिन भी ये ऐलान करते हुए जाएंगे, फरेब में हो बगैर देखो, फरेब में हो बगैर देखो, मरा नहीं हो लिबास गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। एक आशिक रसूल कहता है, अजीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे मुर्शिद ताजो शरिया ये कहते थे, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अब वो जिंदगी ऐसी पा जाता है, फना नहीं होता। और उसके बाद हम मरने से पहले ये दुआ करके जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज बारगाह मुस्तफ़ा में दुआ करते हैं, हुजूर की बारगाह में, मीलाद का महीना है, अर्ज करते हैं मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर की दरबार में क्या कहोगे? मेरा दिल भी चमका दे। अपनी आंखों की हिफाजत करो, मीलाद का महीना है, बेहयाई नहीं देखेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारी इन आंखों को एक तलब और एक तरफ है या नहीं? हुजूर को देखने के लिए है, हुजूर को देखना चाहते हैं कि नहीं? बल्कि हुजूर को देखना ऐसी सआदत कि तमन्ना करो कि मरने से पहले मौला मुझे सआदत दे दे। और उस नबी को आज पुकारते हैं ये कहते हुए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, आज मेरे घर में हो जाए चरागा। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम्हारी आवाज मदीने पहुंचेगी, सुबह उठना तो फिर देखना घर में भीनी भीनी खुशबुएं मेरे आका की आती होंगी। और हुजूर चाहें तो अपने गुलामों को अपने दीदार से जरूर नवाजेंगे, इसलिए कि उनकी आदत है, ये आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। और मेरा इमाम कहता है, मेरे नबी से अगर कोई दिल से मांगता है तो वह हालत तो ये है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। लाव और रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आज
उन कीड़ों से भी मैं कहता हूं जो मीलाद के नाम पर पेट में मरोड़ महसूस करते हैं, जगह जगह दलीलें पूछते हुए सुन्नियों को परेशान करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं सुनो, तुम्हारी किस्मत में न कभी आया है न कभी आएगा, इसलिए कि सुन्नियों की किस्मत मदीने के आशिकों से मिलती है। मेरे आका जब मदीने आए थे, मदीने वाले खुशियां मनाए थे और पूरी दुनिया के सुन्नी आशिकों की किस्मत में मदीने वालों की खुशियां ट्रांसफर होकर के आई हैं। और शायद तुम्हारी किस्मत में अबू जहल, अबू लहब या दीगर कुफ्फार और मुशरिकीन के नाक भौं सकेरने वाली वो किस्मत आई होगी। हम फख्र करते हैं और आज बांसवाड़ा में एक जलसे मीलाद मनाकर ये खत्म नहीं होना है। कान खोलकर सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, इसलिए कि हम अपने नबी के हैं और अपने नबी के गुण गाते रहेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जिनको हुजूर पाक, मुझे एक साहब डिपार्टमेंट के कहने लगे जगह जगह आप ही इतने भड़काऊ बातें इतनी ज्यादा क्यों बोलते हैं। मैंने उनसे कहा था, कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहा मैं अगर कहूं तुम्हारी माँ बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं आपको ऐसी मोहब्बत से पूछ रहा हूं, आप मेरी माँ पर चले गए। मैंने कहा मिसाल पूछ रहा हूं, बुरा लगा ना, मैंने खाली सिर्फ इतना पूछा, आपको बुरा लग रहा है। कहा मिसाल किसी और की भी तो दे सकते, मेरी माँ की दे रहे हो आप। मैंने कहा साहब सुनो, आपको अपनी माँ के बारे में मिसाल सुनना भी गवारा नहीं, और हमारा हाल यह है करोड़ों माँ से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माँ से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जो माँ के लिए बर्दाश्त नहीं करता जुमला, मेरे अजीजों, उसको गैरतमंद कहा जाता है। हम अपने नबी के खिलाफ अगर जुमला बर्दाश्त कर जाएं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत मुनाफिक शख्स है। इसलिए अल्लाह ने हमें ईमान के साथ रखा है और बोलते रहेंगे और तुम्हारे सीने पर चढ़कर बोलते रहेंगे। जब तक जिंदगी बाकी है हुजूर का परचम लहराते रहेंगे। और यह हालात तो मेरे अजीजों हमारे इम्तिहान के लिए है। हमारे बहुत सारे अहबाब जो यहाँ पर मौजूद थे, आपके अंजुमन के और दीगर हजरात ने मुझसे ये कहा भी था कि आप जब बोलते हैं तो हमें ये बात अच्छी लगती है, उसी बात पर मैं आपका भी और मेरा भी जलसा खत्म करता हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह। और फिर हम कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।